بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی پیارا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسے صحابی کا واقعہ جن کا اسلام قبول کرنا ناممکن تھا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں نور کی کرنیں پیدا کر دیں اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ گئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو جانتے ہیں اس صحابی کا واقعہ۔ جب اس صحابی نے مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور اس کی جان کو بچا لیا، جس کی وجہ سے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو ناظرین، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، یہ واقعہ بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ اور اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اور جو بھائی چینل پر نئے ہیں ان سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسے اچھے واقعات، کہانیاں اور قصے بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت اکرمہ کا اسلام لانا۔ قرآن مجید میں سورۃ الانعام میں ارشاد ہے، سورۃ الانعام کی 41 نمبر آیت۔ ترجمہ: بلکہ خاص اسی کو پکارو گے، پھر جس کے لیے تم پکارو گے اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول بال جاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار پر جب کوئی مصیبت آتی ہے اور کوئی امید نہیں رہتی تو مجھے ہی پکارتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ وہ مصیبت دور کر دیتا ہے تو پھر اللہ کو بھول کر اپنے بتوں کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب ابرہہ ہاتھی ساتھ لے کر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تو سب کفار نے بتوں کی بجائے صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی، اور جب اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے ہاتھیوں کو تباہ کر دیا تو کفار نے بتوں کو چھوڑ کر صرف 6 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، مگر پھر بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ اسی قسم کا ایک واقعہ جناب اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے متعلق لکھا ہے۔ واقعہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اپنا واقعہ اس طرح لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 10 آدمیوں کے قتل کا حکم دے رکھا تھا ان میں بھی شامل تھا۔ اسی وجہ سے حضرت اکرمہ بھاگ کر سمندر کے کنارے چلے گئے تاکہ وہاں سے کوئی کشتی لے کر ملک شام کی طرف بھاگ جائیں۔ حضرت اکرمہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی سمندر میں گئی تو اس وقت سمندر میں سخت قسم کا طوفان آ گیا اور ملاح کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ اب کشتی ڈوب رہی ہے۔ تو ملاح نے سب لوگوں سے کہا کہ اب تم سب اپنے اپنے خداؤں کو یاد کرو تاکہ کشتی بحفاظت کنارے پہنچ جائے۔ سب لوگوں نے اپنے اپنے خداؤں کو یاد کرنا شروع کر دیا، مگر طوفان میں اور تیزی آ گئی اور بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ اب ملاح نے تمام لوگوں سے کہا کہ اب تمام لوگ اپنے اپنے خداؤں کی عبادت کرنا چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ بات سن کر اور سمندر کا منظر دیکھ کر حضرت اکرمہ کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کے دل نے آواز دی کہ اگر یہاں ایک اللہ بچا سکتا ہے تو کسی اور جگہ کیوں نہیں بچا سکتا؟ اور یہی بات تو وہ شخص کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جس کی ہم مخالفت کر رہے ہیں اور ان کے خلاف جنگیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اگر میں اس طوفان سے بچ گیا تو سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور اسلام قبول کر لوں گا۔ دوسری طرف حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت اکرمہ کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ میرے خاوند حضرت اکرمہ کو ایمان دیں تو میں اس کو لے آؤں تاکہ وہ بھی اسلام قبول کر لے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اکرمہ کو ایمان دے دی۔ اس کے بعد حضرت اکرمہ کی بیوی اس کو لینے کے لیے سمندر کی طرف چل پڑی۔ راستہ میں حضرت اکرمہ ان کو مل گئے اور ان کے ساتھ ہی واپس آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اکرمہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اکرمہ نے اس وقت اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کر لیا اور تمام بقایا زندگی جہاد کرتے گزار دی۔ بلکہ ایک موقع پر حضرت اکرمہ کو یہ کہا بھی گیا، تم ہر جنگ میں حصہ لے رہے ہو، اب کچھ دیر آرام کر لو۔ اس پر حضرت اکرمہ نے جواب دیا کہ میری زندگی جتنی جنگ کرتے گزری ہے اب اس سے زیادہ وقت میں اسلام کے حق میں جنگیں کرتا ہوا گزار دوں گا۔
आखिर आप जंग यरमौक में जंग करते हुए शहीद हो गए। तो नाज़रीन, ये थे वो सहाबी जिनके दिल में अल्लाह ताला ने उस वक़्त नूर पैदा कर दिया जबकि वो तूफ़ान की गिरफ्त में थे, और उन्होंने दिल में तहैया कर लिया कि अगर अल्लाह मुझे यहाँ पर बचा सकता है तो हर जगह बचा सकता है, और अगर मैं यहाँ से बच गया तो मैं एक अल्लाह की इबादत करनी शुरू कर दूंगा। जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको अपने अमान में रखा और उनको बचा लिया, और हजरत अकरमा ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जिहाद करते हुए गुजार दी। जब उनसे कहा गया कि आराम कर लें तो उन्होंने ये कहा कि जितनी ज़िंदगी मैंने काफिर होकर मुसलमानों के खिलाफ जंग की है, उससे ज़्यादा ज़िंदगी मैं काफिरों के मुकाबला में जंग करते हुए गुजारना चाहता हूँ। बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे ईमान की दौलत से नवाज देता है। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको इस वाक़या से बहुत कुछ सीखने को हासिल हुआ होगा। अगर आपको इस वाक़या से कुछ सीखने को हासिल हुआ है तो इस वाक़या को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी इल्म में इजाफ़ा हो। अल्लाह के बंदों, इस तरह की वीडियोस आगे पहुंचानी चाहिए ताकि हर बंदे तक दीन की तालीमात पहुंच सके। एंड में मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद कीजिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।